السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، چند دنوں کے بعد ہمارے اوپر ایک عظیم عبادت سایہ فگن ہونے والی ہے، جس عبادت کو ہم قربانی کے نام سے جانتے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے اندر اس عظیم عبادت کے احکام و مسائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کی ابتدا اور اس کا آغاز میں قربانی کی شرائط سے کروں گا کہ قربانی کی کیا شرطیں ہیں، کن چیزوں کا قربانی میں پایا جانا ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر اہل علم نے من جملہ طور پر قربانی کی 4 شرطیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی مفقود ہو، ایک بھی شرط نہیں پائی جائے تو قربانی صحیح نہیں ہوتی ہے۔ آج میں صرف ایک شرط آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر اگلی ویڈیوز میں بقیہ شروط کا تذکرہ کروں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی کا جانور بہیمۃ الانعام میں سے ہو، یعنی پالتو چوپائے جانوروں میں سے ہو، اور وہ 3 ہیں: بکری، گائے اور اونٹنی، یا اسی طرح سے ان تینوں کا نر، یعنی مذکر قسم، یعنی بکری اس کا نر بکرا، گائے اس کا نر بیل، اور اونٹنی اس کا نر اونٹ۔ تو ان تینوں قسموں میں سے جانور قربانی کا جانور ہونا چاہیے، خواہ اس کا مذکر ہو یا مؤنث ہو، گائے ہو یا بکرا ہو، گائے ہو یا بیل ہو، بکری ہو یا بکرا ہو، اور اونٹ ہو یا اونٹنی ہو۔ ان تینوں قسموں میں سے قربانی کا جانور ہونا چاہیے۔ بکری میں بھیڑ بھی داخل ہے، اور بعض اہل علم نے گائے میں بھینس کو بھی داخل کیا ہے، یعنی بھینس کو گائے کی ایک قسم قرار دیا گیا ہے۔ برکیف یہ موضوع تحقیق طلب ہے اور تفصیل طلب ہے، یہ ہماری چھوٹی سی ویڈیو اس کی متحمل نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ اہل علم کی تقریریں، تحریریں اور ان کی کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ قربانی کا جانور پالتو چوپائے جانوروں میں سے ہو۔ پالتو سے جنگلی جانور نکل جاتا ہے، جیسے ہرن کھانا جائز ہے، وہ حلال ہے، لیکن قربانی میں اس کو ذبح نہیں کر سکتے، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پالتو نہیں ہے، بہیمۃ الانعام میں سے وہ نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے کہا چوپایا ہو، چوپایا یعنی اس جانور کے 4 پاؤں ہوں، جیسے گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، تو اس سے اس لفظ چوپائے سے یا چوپائے کی قید سے پرندہ نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کی 2 ٹانگیں ہیں، 2 پیر ہیں۔ مرغی، کبوتر، چڑیا، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو قربانی صرف اور صرف انہی 3 جانوروں میں سے ہونی چاہیے: گائے یا بیل، بکرا یا بکری، اور اونٹنی یا اونٹ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور یہ حاجی لوگ اللہ کا نام لیں مخصوص ایام کے اندر ان جانوروں پر جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں بہیمۃ الانعام میں سے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قول کے اندر، اس آیت کے اندر قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے اور کہا کہ بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر میں مشہور مفسر امام قرطبی فرماتے ہیں: والانعام ہونا الابل والبقر والغنم، کہ انعام سے مراد یہاں پہ اونٹ، گائے اور بکری ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔
اس جگہ بھی اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام کا ذکر فرمایا کہ بہیمۃ الانعام میں سے قربانی کا جانور ہونا چاہیے۔ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والذی یضحى به باجماع المسلمین الازواج الثمانیہ، کہ تمام مسلمانوں کا اجماع اس بات پر ہے کہ جس کی قربانی کی جائے گی وہ 8 طرح کے جانور ہیں۔ پھر آگے وہ بتلاتے ہیں وہی الذان والمعز، کہ بکری ہے یا بھیڑ ہے، والابل والبقر، اونٹ ہے یا گائے ہے، اور پھر اس کی مخالف جنس ہے، یعنی الذان والمعز بکری یا بھیڑ اور اس کی مخالف جنس، والابل والبقر اونٹ اور گائے اور اس کی مخالف جنس یعنی نر اور مادہ، تو یہ کل 8 ہو جاتے ہیں۔ تو بکری میں بھیڑ بھی داخل ہے، بکری یا بھیڑ یا اس کی مخالف جنس، اونٹ یا گائے اور اس کی مخالف جنس۔ امام قرطبی نے اپنی اس بات میں اس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے جن میں 8 جانوروں کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی بکری، بھیڑ، اونٹ اور گائے اور ان کی مخالف جنس کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ومن الابل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم ام الانثيين، کہ مویشیوں کے کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے، 2 قسمیں نر اور مادہ، بھیڑوں کی نسل سے اور 2 بکروں کی نسل سے۔ ذرا ان سے پوچھو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو؟ اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر مجھے جواب دو۔ اور اسی طرح اونٹوں کی بھی 2 قسمیں یعنی نر اور مادہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اور گائے کی بھی 2 قسمیں۔ ان سے کہو کیا اللہ تعالیٰ دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو؟ دراصل اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین مشرکین مکہ پر رد کر رہا ہے، چونکہ وہ اپنے من سے اپنی مرضی سے جس جانور کو چاہتے تھے حرام قرار دیتے تھے، جس جانور کو چاہتے تھے حلال قرار دیتے تھے، ان پر رد ہے۔ لیکن اس میں 8 طرح کے جانوروں کا ذکر کیا ہے، یعنی بکری، بھیڑ، اونٹ اور گائے، یہ 4 ہیں، اور ان چاروں کی مخالف جنسیں گویا 8 ہو گئیں۔ یہ دلیلیں ہوئیں۔ اسی طرح سے صحابہ کرام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ان جانوروں کے علاوہ دوسرے جانور کی قربانی نہیں کی ہے، اور قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہوا کرتی ہے، یعنی عبادت ہمیں اسی انداز سے ادا کرنی ہے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ اسی طرح سے ایک اہم نقطہ ہے جس کی طرف بعض اہل علم نے اشارہ کیا ہے، غالباً امام شافعی کا قول ہے یا ان کا استدلال یا ان کی وہ نقطہ آفرینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قربانی کی عبادت جانوروں سے متعلق ہے، تو انہی جانوروں کی قربانی ہوگی جن میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ واجب کیا ہے، اور جانوروں میں زکوٰۃ صرف انہی مذکورہ بالا انواع میں واجب ہے، یعنی جن جانوروں کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے انہی جانوروں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ گھوڑا، جیسے گھوڑا ہے وہ بھی چوپایا ہے اور یعنی 4 پاؤں ہے اور پالتو بھی ہے، تو کیا اس کی قربانی درست ہے؟ اور اس کا کھانا بھی جائز ہے، حلال ہے وہ، لیکن قربانی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ بہرکیف بہیمۃ الانعام میں صرف یہی 3 جانور آتے ہیں، بکرا، بیل اور اونٹ، اور ان تینوں کی مخالف جنس، اور بکری میں بھیڑ بھی داخل ہے، اور اسی طرح سے بعض اہل علم نے بھینس کو گائے کی قسم میں شمار کیا ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس عبادت کو طریقۂ نبوی کے مطابق انجام دینے کی توفیق بخشے۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ شروط کا تذکرہ اگلے دروس اور ویڈیوز میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔